بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 18 مئی ہے سال 2022۔ ملک پاکستان میں تصادم اور انتشار کی سیاست کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ جنرل باجوہ ہمیں بچا لو ورنہ امپورٹڈ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین ایک نیا پھڈا پڑ گیا ہے۔ نون لیگ لاہور کے اندر کلین بولڈ ہو گئی ہے۔ ہزاروں وکلاء کپتان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ نگران وزیر اعظم کے لیے انٹرویو شروع۔ یہ ایک بڑی سیاسی شخصیت نے دعویٰ کیا ہے۔ اور پرویز الہی کے حوالے سے نمبر گیم اس وقت کیا ہے، بڑی کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے۔ اسی خبر سے ہم آغاز کریں گے اور میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج فیصلہ دینا تھا جو پنجاب کے منحرف اراکین ہیں ان کے حوالے سے، لیکن جو ہی سپریم کورٹ آف پاکستان کا گزشتہ روز فیصلہ آیا ہے اور جس طریقے سے آرڈر دیا گیا ہے، اس کے بعد لگتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس نے آج اس کو کاز لسٹ سے نکال دیا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ کوئی نیا پینڈورا باکس کھلنے جا رہا ہے۔ جو چیف الیکشن کمشنر اور نواز شریف کے تعلقات کے حوالے سے باتیں ہوتی ہے، اس وجہ سے کچھ شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ بہرحال آئندہ چند گھنٹے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس موجود ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ دوسری طرف جس طریقے سے کہا جا رہا ہے بعض ٹی وی چینلز کی طرف سے کہ حمزہ شہباز کو اکثریت حاصل ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ ہاں، آزاد اراکین جو اسمبلی ہیں، پنجاب اسمبلی کے ممبرز، ان کا جو کردار ہے اس کے اندر بڑا اضافہ ہو گیا ہے۔ خاص طور پر چودھری نثار، ان کی جو سیٹ ہے وہ بڑی اس وقت پنجاب میں اہمیت اختیار کر چکی ہے۔ تازہ ترین جو نمبر گیم ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں تاکہ سمجھ آ سکے کہ کیا پرویز الہی کی لاٹری نکلنے جا رہی ہے۔ اگر تو واقعتاً الیکشنز ہوتے ہیں تو آپ کو علم ہونا چاہیے کہ نون لیگ نے جو حمزہ شہباز نے ووٹ لیے وہ 197 تھے، جس میں سے 25 جب اراکین کو آپ مائنس کریں گے تو یہ 172 کا فگر رہ جائے گا، اور اس کے ساتھ پیپلز پارٹی کے لوگوں کو آپ ملائیں گے اور یہ ملا کر بھی جو ہے یہ ٹوٹل ووٹ 172 ان کے بنیں گے۔ لیکن دوسری طرف 183 ممبران ہیں پی ٹی آئی کے، جن میں سے 25 کو نکالیں گے تو 158 بچے گا، کاف لیگ کے 10 ڈالیں گے تو 168 بنے گا۔ مخصوص نشستیں جو پی ٹی آئی کی ہیں، جس کے اندر جو بکاؤ لوگ ہیں ان کی جگہ پر نئی جو لوگ ریزرو سیٹ پر لائے جائیں گے وہ 5 ہوں گی، اور 168 میں 5 کو جمع کریں گے تو 173 کا فگر بنتا ہے۔ تو 172 اور 173 یہ فگر ہے، اور اگر چودھری نثار کو کسی طریقے سے ان کی ضد توڑ لی جاتی ہے، منا لیا جاتا ہے، تو یہ فگر 174 بنتا ہے۔ تو اس وقت جو نمبر گیم ہے وہ پنجاب کے اندر پرویز الہی کے حق میں ہے، سوائے اس کے کہ 2 آزاد اراکین اگر یہاں سے دوسری طرف شفٹ ہو جاتے ہیں تو یہ بھی چونکہ ہو سکتا ہے کسی طرح بھی یہ چیزیں ممکن ہوتی ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ پنجاب کے اندر آج ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ معمولی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے دیکھا کہ وکلاء برادری پاکستان کی سیاست کے اندر بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ خاص طور پر جو ہائی کورٹ بار ایسوسیشنز ہے، اور اوپر پنجاب بار کونسل ہے، یا جو صوبائی بار کونسلز ہوتی ہیں، پھر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، پاکستان بار کونسل، ان کے اندر جو وکلاء آتے ہیں ان کا سیاست میں بڑا رول ہوتا ہے، لیکن وہ اصل جس سیڑھی پر سوار ہو کر آتے ہیں وہ ایشیا کی سب سے بڑی بار ہے، لاہور بار۔ وہاں پر انہوں نے دیکھا، تجزیہ کیا کہ ہمارے جو وکلاء قیادت ہے وہ تو پیپلز پارٹی نون لیگ سے اپنے شاید ذاتی مفادات کے لیے مل جاتے ہیں، لیکن اس وقت ملک کا جو مفاد ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ آج لاہور کے اندر ایوان اقبال میں وکلاء کنونشن ہو رہا ہے، لاہور بار ایسوسیشن کی طرف سے عمران خان صاحب کو خطاب کی دعوت دی گئی ہے، اور آپ دیکھیے کہ ہزاروں کی تعداد کے اندر جو وکلاء ہیں وہ آج اس محفل کے اندر، اس تقریب کے اندر شریک ہیں، جو یقینی طور پر نون لیگ کے سینکڑوں وکلاء وہ بھی اس کانفرنس کے اندر شریک ہیں۔ تو نون لیگ کی وکلاء کے اندر تیزی کے ساتھ وکٹیں گرنا شروع ہو چکی ہیں، اور اس کے بعد ہزاروں وکلاء عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ الٹیمیٹلی جو احسن بھون ہے یا کوئی آدم نذیر تارڑ ہے اور اس طرح کے جو وکلاء جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ کھوسا سمیت ملے ہوتے ہیں، ان پر بھی یہ ایک بڑا پریشر بننے جا رہا ہے
کہ آپ یہ ایک تاثر بنا دیا گیا کہ نون لیگ، فضل الرحمان، شہباز شریف، وکلاء جو ہے وہ یہی آپریٹ کرتے ہیں. لیکن اب یہ میں سمجھتا ہوں محب وطن ینگ وکلاء، اور میں دیکھ رہا ہوں بہت محنت کی ہے. سابق وائس پریزیڈنٹ ہے ایم ایچ شہین ایڈوکیٹ صاحب نے، ان کی ٹیم نے، عبدالغفار ایڈوکیٹ، دیگر نے مل کر بہت اس کے اندر محنت کی ہے. اور آج ہزاروں وکلاء جو ہے وہ اس کے اندر انصاف لائرز فورم کے ساتھ مل کر عمران خان کی جو گفتگو ہے وہاں ہو رہی ہے. اور آپ دیکھ چکے ہیں کہ کتنی بڑا یہ دھچکا ہے نون لیگ کے لیے. دوسری طرف ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ اسٹیبلشمنٹ پر یہ ٹھپا لگا ہے کہ موجودہ امپورٹڈ حکومت اس نے مسلط کی ہے. جب دیکھا گیا کہ عمران خان نے ایک پریشر بلڈ کر لیا ہے، پھر یہ کمزور حکومت ہے، معیشت کو سنبھال نہیں سکی، 200 روپے پر آج ڈالر پہنچ چکا ہے. ان کے دعوے بڑے تھے لیکن یہ امپلیمنٹ نہیں کر سکے. پھر جب اگر غیر یقینی صورتحال ملک کے اندر رہتی ہے تو یقینی طور پر اگر آئی ایم ایف سے پروگرام مل بھی جاتا ہے، کچھ دوست ممالک آئندہ چند ماہ کے اندر اگر مدد کر بھی دیتے ہیں تو مستقبل کے اندر بھی غیر یقینی صورتحال رہے گی. لہذا فریش مینڈیٹ لینا ضروری ہے. لیکن جب یہ دیکھا گیا کہ نواز شریف نے کہا، محمد مالک آپ کو علم ہے وہ بڑے عام ایک اینکر پرسن ہے، صحافی ہیں، انہوں نے یہ خبر دی کہ یہ نون لیگ کی طرف سے کہا گیا بھئی نواز شریف کے کیسز ختم کرو، اسحاق ڈار کے ختم کرو. وہ کمپین چلانا چاہتے ہیں، ابھی نہ کیسز ختم ہوئے ہیں اور نہ کوئی آگے کمپین چلانا کی کوئی پوزیشن کے اندر ہے، تو نئے انتخابات کا اعلان کیسے کر دیں. یعنی پہلے اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی تھی کہ انتخابات نہ ہوں اور 1.25 سال یہ حکومت اور جو چوں کا مربع ہے یہ پورا کرے. لیکن عوامی پریشر کی وجہ سے پھر اسٹیبلشمنٹ نے بھی یہ شکوہ کیا ہے کہ بھئی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگوں نے ہمارا دفاع نہیں کیا. اگر عام پاکستانی ہم پر تنقید کر رہے ہیں، ہمیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امپورٹڈ جو حکومت ہے آپ نے مسلط کی ہے، تو آپ کے جو کارکنان ہیں وہ کھڑے نہیں ہوئے. اب نہ تو نون لیگ کے کارکنان کی سرشت کے اندر یہ شامل ہے کہ وہ جنرل باجوہ کا اور ان جرنیلوں کا دفاع کریں گے، اور نہ دوسری طرف پیپلز پارٹی کے خمیر کے اندر یہ چیزیں شامل ہے. تو رہ گئی پاکستان کی عوام، جو جنرل پبلک ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. تو الٹیمیٹلی اس کا پاکستان کو اور اداروں پر بڑا اس کا پریشر بڑا ہے، اور یہ پریشر اب نون لیگ کو بھی پتہ چل گیا ہے اور امپورٹڈ حکومت کے باقی لوگوں کو بھی پتہ چل گیا ہے. اب دوسرا جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ نجم سیٹھی کے اندر جب سے نواز شریف کی روح آئی ہے اب تو وہ تانا زنی پر آ گیا. غریدہ آسمہ شرازی دیکھیے، نجم سیٹھی دیکھیے. اب یہ وجاہت مسعود ہے، یہ کہتا ہے کہ عمران خان ان کے حواریوں کی دلی خواہش ہے کہ نواز شریف اور زرداری میں پھوٹ ڈلوائی جائے. یہ خواہش پوری نہیں ہوگی، وہاں پھوٹ پڑ چکی ہے اور عمران خان کو اس پھوٹ کا نقصان ہوگا. وہاں سے مراد یہ اسٹیبلشمنٹ بیان کر رہے ہیں. اب یہ بھی ایک خبر ہے، تاثر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر اختلافات ہیں. اختلافات سے مراد ہے اختلاف رائے ہے. باقی تو آرمی چیف کی کمانڈ کے اندر فورسز کام کرتی ہیں، کرنا بھی چاہیے. پاکستان کے مفاد کے اندر بھی یہ ہے، اختلافات ہو سکتے ہیں، ڈیفرنس آف اوپینین ہو سکتی ہے، لیکن افواج پاکستان کی تقسیم یہ پاکستان کے بالکل حق میں نہیں ہے. لیکن یہ ایک تاثر دے رہے ہیں کہ یہاں پر تقسیم ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ آج بھی عمران خان کے حق میں ہے. یہی وجہ ہے کہ بلیک میلنگ کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے. نجم سیٹھی نواز شریف کا خاص آدمی وہ کہتا ہے کہ یہ کام جو ہے یہ بجٹ بھی سب سے زیادہ یہ لیتے ہیں، اب آپ کو مداخلت کرنے چاہیے، آپ کو اس حکومت کا ٹینیور پورا کروانا چاہیے. اب یہ وہ لوگ ہیں، میں اب ان کو بے شرم لفظ بھی مناسب نہیں ہوتا، اس کا متبادل اس طریقے سے آپ مجھے بتا دیجئے کہ نرم سا کون سا لفظ ہونا چاہیے. اب کل تک یہ جنرل باجوہ کی تعریفیں کر رہے تھے، نیوٹرل ہونے کے فوائد بیان کر رہا تھا یہ سارا طبقہ. اب جب اگر فوج اس امپورٹڈ حکومت کو مسلط ہونے کے بعد اگر واقعی نیوٹرل ہو جاتی ہے تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ ابھی وہ ڈالر یہاں پہنچ گیا ہے، معیشت خراب ہو گئی ہے. اور خود جو صحافی ہیں، یہ نجم سیٹھی گروپ کامران یوسف ہیں، نون لیگی صحافی کہا جاتا ہے ان کو، وہ کہتے ہیں کہ ایک وفاقی وزیر نے کہا ہے کہ ہم بری طرح پھنس گئے. تو یہ پھنس تو اپنے آپ شوق سے پھنسے ہیں. اب یہاں پر جو ہے وہ نجم سیٹھی کہتا ہے کہ بجٹ اپروو نہیں ہوگا، آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں آئے گا، یہ حکومت مستحکم نہیں ہوگا تو ملک جو ہے اس کے اندر بڑے خطرات ہیں. سب سے زیادہ جو بجٹ ہے وہ بھی آپ نے لینا ہے، یعنی فوج نے لینا ہے. تو وہ یہ تاثر آج بھی وہ دیکھیے نا، تنقید کے ان کے لہجے دیکھیے
यानी चंद दिन तारीफ की, मतलब पूरा हुआ, फिर देखा कि भाई ये तो मामलात पाकिस्तान की अवाम खड़ी हो गई है और अल्टीमेटली जो इदारे हैं उन पर ये फितरी बात है कि प्रेशर आता है, अवाम के खिलाफ वो खड़े नहीं हो सकते। लेकिन जहां फिर उन्होंने ये बीट बजाना शुरू कर दिया और ये धमकियां और ये जो फड्डा है ये शुरू हो गया एस्टेब्लिशमेंट इंपोर्टेड हुकूमत के दरमियान। और अब जो है चूंकि जरदारी, फजल रहमान और नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ ये समझते हैं कि हमें फौरी तौर पर एक हफ्ते के अंदर, 2 हफ्तों के अंदर कुछ ईवीएम मशीन जो हम धांधली करना चाहते हैं, कुछ अफसरान के तबादले जो भी करना चाहते हैं, आगे लॉन्ग मार्च की काल होगी, उस वक्त हालात को देखेंगे, लिहाजा हमें जो है वो अक्टूबर नवंबर तक इंतखाबात को खींच कर ले जाना है। और इमरान खान की कोशिश है उससे पहले इंतखाबात हो। अब आप देखिए कि नजम सेठी, वजाहत मसूद, उसके साथ मैंने आपको बताया, ये थोड़ा आप सुन लीजिए, बड़े दिलचस्प है। वो सारी की सारी जो है प्लानिंग जो है और उसकी काउंटर प्लानिंग जो है, ये जरा सुनिए। तो क्या ये इन्होंने कोई उसके ऊपर असेसमेंट नहीं की थी? इतनी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं इनके पास, दुनिया मानती है कि कमाल की एजेंसियां हैं, इनको पता नहीं था कि वो क्या सोच रहा है और वो क्या करने जा रहा है। और क्या इनको ये पता नहीं था? मैं एस्टैब्लिशमेंट की लीडरशिप भी मानता हूं कि उनके दरमियान ऐसे लोग हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं। क्या उनको पता नहीं था? पता था सारा कुछ। क्या जो मीटिंग्स होती है इनकी हाई कमांड की, क्या वो मीटिंग्स के सारा मवाद जो है, जो डिस्कशंस होती है, जो आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं, क्या वो इमरान खान तक डायरेक्टली पहुंचाया नहीं जाता? ये कोई बात करने सोचने वाली है ना? तो ये तो है कि आप जो भी प्लान करते हैं अपनी मीटिंग्स के अंदर, वो सारी की सारी जो है प्लानिंग जो है और उसकी काउंटर प्लानिंग जो है वो इमरान खान तक पहुंच जाती है। तो आपकी कमजोरियां जो है या जो आपकी स्ट्रेंथ्स है वो सारी इमरान खान को पता है, मगर आपको इमरान खान की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का नहीं पता, बिकॉज आपको कोई उनकी जो स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस वो नहीं पता। आप जो कि बैठ के अपने मीटिंग्स करते हैं वो सारी के सारी उसके अंदर ऐसे लोग बैठे होते हैं जो कि पहुंचा रहे होते हैं सारी बात, आपको भी पता है इस बात का। तो अब बात ये है कि अगर आप ये कहते हैं कि नादान है एस्टैब्लिशमेंट, तो अगर नादान है तो फिर उसके से कोई हरकतें नहीं करनी चाहिए, स्टे आउट ऑफ पॉलिटिक्स। क्योंकि आपका तजर्बा ये दिखाना चाहिए आपको कि आप जब भी इंटरवेंशन करते हैं कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है, और अब जाके इतनी सीरियस गड़बड़ है कि सारी मुल्क और कौम जो है वो एक धागे पे लटक रही है इस तरीके के साथ। और अब भी आप क्लियर नहीं, अब आप क्लैरिटी के साथ आज भी आप ये देखें कि आप क्लैरिटी के साथ ये फैसला करें कि ये मुश्किल फैसले करने हैं। ये IMF के बगैर डिफॉल्ट हो रहा है, डिफॉल्ट के अंदर मुल्क का नुकसान है और इनका अपना नुकसान है, क्योंकि मुल्क के सबसे बड़ा हिस्सा रेवेन्यू का ये लेते हैं। अब ये आप अंदाजा कर लें, जनरल फैज हमीद पर चूंकि तनकीद करनी है, लिहाजा आपकी जितनी प्लानिंग होती है वो इमरान खान के पास पहुंच जाती है और वो काउंटर प्लानिंग कर रहे हैं और आपको कुछ करना पड़ेगा। तो अब ये बाकायदा तौर पर नून लीग जो है वो कहती है कि जनरल बाजवा हमें बचाओ, वरना हम आप पर इल्जामात लगाएंगे, ब्लैकमेल करेंगे। और ये एक नया फड्डा जो है इस वक्त चल रहा है। और यही बात जो है आप देखिए कि ये मैं थंबनेल आपके सामने रख रहा हूं जिसमें आसमा शरादी है। नया दौर का एस्टेब्लिशमेंट को अब खुलकर सामने आना होगा। इमरान खान का इंतजाम ना किया तो एस्टेब्लिशमेंट को खा जाएगा। अब ये आसमा शरादी और ये पूरा जो एक यहाँ पर वो कहती हैं इदारों को शहबाज शरीफ के साथ खड़ा होना होगा। ये चीज बड़ी आम है कि किस तरह ये सारे लोग अब चाहते हैं कि इमरान खान पर धावा बोला जाए, ये इदारे खड़े हों। और यहां भी कहा गया है कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए शेख रशीद कहते हैं इंटरव्यू शुरू हो चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो अंसार अब्बासी हैं उनका और अबसार आलम की भी बात चल रही है और वो भी एस्टेब्लिशमेंट को तनकीद करना शुरू हो गए हैं। तो वो नून लीग के सहाफ़ी जो न्यूट्रल होने पर चंद दिन पहले जश्न मना रहे थे, अब चूंकि एस्टेब्लिशमेंट भी मुबैना तौर पर समझती है कि जल्द इंतखाबात होने चाहिए ताकि एक मुस्तहकम हुकूमत हो, और जो बर्बादी चंद हफ्तों के अंदर की है इसका खुमियादा तो अब भुगतना पड़ेगा, लेकिन अब भी जो है वो गलती सुधारी जा सकती है। तो अब ये मिलकर इम्पोर्टेड हुकूमत जो है उनको ब्लैकमेल करती दिखाई दे रही है। और इम्पोर्टेड हुकूमत से मुराद उनके ये चंद सहाफ़ी जिनके पास फर्स्ट टाइम ये कम्युनिकेट किया जाता है और वो आगे बयानियां फैलाते हैं। देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर क्या सूरत हाल जो है वो बनती है। और ख़ास तौर पर चूँकि इमरान खान आइंदा 48 घंटे के अंदर बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं, उसी से अगली वीडियो पर हम बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम।